افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا اور تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں لوٹنا ہے؟ کیا تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ ایسا کام تو نہیں کر سکتا ہے، وہ تو بہت بلند ہے، وہ تو بہت پاک ہے۔ اس اللہ نے تم کو بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تیرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے انسان تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، تجھے اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پانی کے قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنا دیا۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، اللہ نے تیرا چہرہ بنایا، تیری باڈی بنائی، تیرا شریر بنایا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، 9 مہینے کا ٹائم پورا ہوا، تو دنیا میں جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ سے تیری پیدائش ہوتی ہے، تو میل یا فیمیل بن کر، تو پروش یا ناری بن کر، تو لڑکا یا لڑکی بن کر کے دنیا میں جنم لیتا ہے۔ وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے 9 مہینے کے بعد تجھے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تجھے قیامت کے دن دوبارہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کرے، تو تجھ سے حساب و کتاب لے اور قیامت قائم کرے؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب بھی ہم قرآن کے 29ویں پارے میں تلاش کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے پیدا کیا موت کو اور پیدا کیا زندگی کو، جس نے مرتیو اور جیون کا سسٹم بنایا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ لیبلوکم، وہ تمہاری پریچھا لینا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ تمہارا ایگزام لینا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پریچھا لینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں پریچھا دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، اور جب آدمی دنیا میں ایگزام دینے کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب کہ ریزلٹ بھی ملے گا، اور وہ ریزلٹ کب ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ملے گا۔ جی، دنیا میں ہم اور آپ پریچھا دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس پریچھا کا ریزلٹ ہمیں قیامت کے دن ملے گا، اور قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے، کون ناکام ہے اور کون کامیاب ہے۔ اے دنیا کی دولت کو کامیابی سمجھنے والو، اے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والو، اے آخرت کو بھول جانے والو، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ دنیا پریچھا کا سمے ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ کل قیامت کے دن تم کو اصل
کامیابی یا ناکامی ملے گی. قیامت کے دن پتہ چلے گا کون سفل ہے کون اسفل ہے، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے. کسی کو بچپن میں مر جانا ہے، کسی کو جوانی میں مرنا ہے، کسی کو بڑھاپے میں مرنا ہے، کسی کو بستر پہ مرنا ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی کو بیماری میں مرنا ہے. مرنا تو سب کو ہے. غریبوں پر اتیاچار کرنے والوں کو بھی مرنا ہے، غریبوں کے گھروں کو توڑنے والوں کو بھی مرنا ہے، ظلم کرنے والے ظالموں کو بھی مرنا ہے. فرعون بھی مرا، نمرود بھی مرا، قارون بھی مرا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن اے میرے بندو یہ مت سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. نہیں، قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تم نے دنیا میں جو پاپ کیے، جو پنیہ کیے، جو نیکی کی، جو برائی کی، تم نے جو اچھے کام کیے، جو پاپ کیے، سب کا پھل تمہیں آخرت میں ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو اے میرے بندو قیامت کے دن جس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا، جس کے بارے میں یہ ڈیسیژن کیا جائے گا، یہ نرنے کیا جائے گا، یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا تو بے وفا دنیا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو کامیابی تو اصل اسی دن پتہ چلے گی میرے ساتھ. اور کامیابی کیا ہے کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. اب یہ جہنم کیا چیز ہے، یہ جہنم کیسی ہے؟ آئیے ذرا ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 30واں پارہ، قرآن کا 30واں پارہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہنم کا کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے. گھات سمجھتے ہیں؟ جو لوگ شکار کرتے ہیں ان کو معلوم ہے گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ہرن کا شکار کرنا چاہتا ہے یا نیل گائے کا شکار، میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے بھارت میں انلیگل ہے، اس کو غلط وے میں مت لے، میں صرف مثال دے رہا ہوں. اب شکار کرنے والا جب جنگل میں شکار کرنے جاتا ہے تو ایک جگہ وہ سیکرٹ جگہ بناتا ہے جہاں وہ چھپ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی یہاں سے ہرن گزرے گا میں بندوق کی ٹریگر دباؤں گا اور ہرن پر حملہ کروں گا. اس سیکرٹ جگہ کو گھات بولتے ہیں اور عربی میں اس کو مرصاد بولتے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم ویٹ کر رہی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے کہ کون جہنم میں پھنسنے والا ہے، کون جہنم کا شکار ہونے والا ہے، کون جہنم کے چنگل میں پھنسنے والا ہے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے. للطاغین مآبا، اور یہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو طاغی ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ سے بغاوت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیموں کی دھجی اڑانے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے، جو پاپ کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. لابثین فیہا احقابا، اور جہنم میں کوئی ایک دن کے لیے نہیں جائے گا، کوئی ایک گھنٹے کے لیے نہیں جائے گا،
जहन्नम में बहुत लंबे समय तक अहकाबा, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अंतराल तक जाएगा। अगर शिर्क की हालत में मरा होगा, अगर अल्लाह को नहीं मानता होगा, कयामत को नहीं मानता होगा, काफिर होगा, मुशरिक होगा, तब तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और अगर तौहीद पर मरा होगा और बड़े बड़े पाप किए होंगे तो उसको भी लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। लाबिसीन फीहा काबा, बहुत लंबे समय तक जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम में गर्मी लगेगी, और जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडी हवा तलाश करता है, ठंडा पानी तलाश करता है। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, ना तो जहन्नम में ठंडी हवा मिलेगी, ना ठंडा पानी मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नम में मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, और बहुत ही कड़वा कसैला, बहुत ही बदबूदार, बहुत ही बदबूदार किस्म का दुर्गंध वाला पीप और मवाद उनको मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नमियों को जहन्नम की गर्मी में न पानी मिलेगा, न ठंडी हवा मिलेगी। मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, मिलेगा तो पीप और मवाद मिलेगा। जज़ाअन विफाका, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ये उनके करतूतों का फल है, ये उनके पापों की सजा है, ये उनके गुनाहों का फल है। जज़ाअन विफाका, जहन्नमियों को उनके अमल का बदला मिल रहा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये जहन्नमी अल्लाह ताला से हिसाब व किताब की उम्मीद नहीं रखते थे, ये कयामत पर विश्वास नहीं रखते थे, ये हिसाब और किताब पर विश्वास नहीं रखते थे। मेरे भाइयों, हम और आप 5 टाइम की नमाज में जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे कायनात का, सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान और अत्यंत कृपालु, बहुत रहम वाला, बहुत करम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और द लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ द रिजरेक्शन, द लॉर्ड ऑफ द लास्ट डे, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है। ये हम सूरह फातिहा में हम कहते हैं। तो कयामत पर हम विश्वास रखते हैं, कयामत पर हम ईमान रखते हैं। मेरे साथी, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमने अज़ाबे कब्र को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं। कोई जावेद अख्तर नाम का आदमी भी पैदा होता है जो कहता है कि कुरान में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं आया। कोई और आता है और कहता है कि अगर अल्लाह ताला है तो नजर क्यों नहीं आता है। कयामत के पहले इस तरीके के फितने भी पैदा होंगे। लोग अल्लाह के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग कयामत के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग फरिश्तों के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐ ईमान वालों, तुम्हारी पहचान क्या है? कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, इस किताब में, इस कुरान में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं, किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये कुरान हिदायत का रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। जन्नत को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं, जहन्नम को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं, फरिश्तों को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं। देख करके ईमान लाए तो कौन सा कमाल है, हम तो बगैर देखे ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि जहन्नम है,
اور ایک بات اور نوٹ کر لو، جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر بھی سینس ہے، جہنم بات کرتی ہے، جہنم بولتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشتقت النار الی ربھا، جہنم نے اللہ تعالی سے شکایت کی، کہا اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اے اللہ تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو بہت زیادہ گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور جو بہت زیادہ سردی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اب کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب دارجلنگ میں تو کبھی گرمی نہیں پڑتی، دارجلنگ میں تو آپ مئی جون میں چلے جائیں ٹھنڈا رہتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں اللہ کی کائنات پر سوال اٹھانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کلائمیٹ بنایا ہے۔ ہمارے نارتھ انڈیا میں جو سردی پڑ رہی ہے، آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں یہ سردی نہیں پڑتی۔ ابھی میں گیا تھا کرناٹک، بالکل آخری کنارے پر، بالکل انڈیا کا آخری کونا کیرلا سے سٹا ہوا کرناٹک کا علاقہ، اڑپی گیا تھا میں، ابھی پریوار کے ساتھ فیملی کے ساتھ چھٹی چل رہی تھی، میں اس میں گیا تھا۔ میں وہاں بلیزر تو بڑی دور کی بات ہے صاحب، اندر اینر جو پہنتا ہوں وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ رات میں ہم لوگ پنکھا چلا کے سو رہے تھے وہاں، گھر پہ فون کرتے تھے تو گھر میں ہماری امی کہتی تھی یہاں تو صاحب رضائی میں بھی ٹھنڈا لگ رہا ہے، اور وہاں ہم لوگ پنکھا چلا کے سو رہے تھے۔ ایک ہی دیش میں، ایک ہی کنٹری میں، ساؤتھ انڈیا کا موسم الگ ہے، نارتھ انڈیا کا موسم الگ ہے، کٹیہار کا اور پورنیا اور ارریا کا موسم الگ ہے، دارجلنگ اور سلیگوڑی کا موسم الگ ہے، پھر اور اگر آپ اور آگے چلے جائیں سکم کا موسم الگ ہے، پھر اور آگے چلے جائیں بھوٹان کا موسم الگ ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، میرے نبی نے جو بات کہی ہے ہمیں اس پر ایمان ہے کہ جو گرمی بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو سردی بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ جہنم بات بھی کرے گی، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی نہیں، ابھی اور بھی گنجائش ہے، ابھی مجھ کو اور بھی چاہیے۔ اس کا مطلب جہنم بات بھی کرے گی، جہنم کھولتی بھی ہے، جہنم پھنکار بھی مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے کے مارے پھنکار مارتی ہے، جیسے سانپ پھنکار مارتا ہے جہنم بھی پھنکار مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ پڑے۔ قرآن کہہ رہا ہے جہنم غصہ بھی کرتی ہے، اور قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگام پہنا کے لائے۔ اللہ اکبر، ایک گھوڑے کو ایک لگام پہناتے ہیں، گھوڑا بہت خطرناک جانور ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لگام پہناتے ہیں، جہنم کو 70,000 لگامیں پہنائی جائیں گی اور اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ جہنم میں کتنے دروازے ہوں گے؟ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم، جہنم میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے، ہر دروازے کے لیے بانٹ دیا ہے۔ یہ زناکاروں کا دروازہ ہے، یہ حرام خوروں کا دروازہ ہے، یہ بے نمازیوں کا دروازہ ہے، یہ گھمنڈیوں کا دروازہ ہے، یہ شراب پینے، اللہ تعالیٰ نے کرائم کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے بٹوارا کر دیا ہے۔ 7 گیٹ ہوں گے جہنم کے، اور ہر گیٹ سے کوئی نہ کوئی داخل۔ جہنم کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے، گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم میں ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا۔
زمرا، اور گروپ بنا کر کے ان کے جھنڈ بنا بنا کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. جہنم کے داروغہ کہیں گے، جہنم کے رکھوالی کرنے والے فرشتے کہیں گے، اے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی آیتیں نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو جہنم سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تم کو جنت کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا؟ قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. جہنمی کہیں گے نہیں نہیں، ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، ہمارے پاس کتابیں بھی آئی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا جنت کے بارے میں، ہمیں بتایا گیا تھا جہنم کے بارے میں، مگر ہم نے انکار کرنے کو اپنی عادت بنا لیا تھا. ہم کافر ہو گئے تھے، ہم انکار کرنے والے ہو گئے تھے، اور آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو گیا اور آج ہم کو جہنم کی آگ میں جانا پڑا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اللہ فرمائے گا جہنمیوں تم جہنم کے گیٹ میں داخل ہو جاؤ، تم جہنم کے گیٹ میں پرویش کرو. اے جہنمیوں اب تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اس کا مطلب کہ جو اہنکار کرنے والے ہیں، جو گھمنڈی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا، ہم اور آپ جب سمان کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ہماری بڑی عزت ہوتی ہے. میں کہیں جاتا ہوں تقریر میں، پروگرام میں، ملی صاحب، شیخ صاحب لوگ کار لے کے، اسکارپیو لے کے، گاڑی لے کے آتے ہیں. شیخ صاحب آگے بیٹھ جائیے، پھر جب اترتے ہیں بڑی عزت لوگ کرتے ہیں، سمان دیتے ہیں لوگ. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے جب پولیس کسی چور کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے، اپرادھی کو پکڑ کے لے جاتی ہے، کیسے لے کے جاتی ہے؟ گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتی ہے. جب مجرموں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا تو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا اور کہا جائے گا او جہنمیوں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں ذلیل ہو کر کے یہاں جانا ہے. چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا. اے اللہ، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک زوردار آواز آپ نے سنی. آپ نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما ھذا؟ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے، ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی. اے میرے صحابہ یہ جو تم نے دھماکے کی آواز سنی ہے، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فَهُوَ يَنْتَهِي الْآنَ إِلَىٰ قَارِهَا. اور 70 سال کے بعد آج جا کر کے وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. یعنی جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر پتھر کو گرایا جائے تو جہنم کے ڈپتھ میں، جہنم کی گہرائی میں پہنچنے میں پتھر کو 70 سال لگے گا. اللہ اکبر کی جہنم کی گہرائی ہے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو
اور بچاؤ اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ گندک کے پتھر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے جولنشیل ہوتے ہیں، بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ جہنم کی آگ پتھروں سے، گندک کے پتھروں سے جلے گی اور انسانوں سے جلے گی۔ اللہ اکبر! جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو جیلر ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو آدیش ملے گا وہ آدیش کا پالن کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں گے، وہ کوئی منمانی نہیں کریں گے۔ کبھی دنیا میں کوئی آگ میں جل جائے اور آپ کو موقع ملے اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کا، تو شاید آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گیس کا سلنڈر پھٹ جائے اور کوئی آگ میں جل کے مر جائے، تو کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو اس کی لاش کو نہیں دیکھ پائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو لاش دیکھنے کے قابل نہیں بچتی ہے، باڈی دیکھنے کے قابل نہیں بچتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا ان کانت لکافیتن، اے اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، اے میرے صحابہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ جہنم کی آگ میں کوئی جلے گا، دنیا کی آگ میں کوئی جلے گا، ایک بار جلے گا، ایک بار جلے گا، ایک بار چمڑی جلے گی، چمڑی وائٹ ہو جائے گی، چمڑی جل جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو یہ جلا ہوا انسان ہے، اس کو آگ نے جلا دیا ہے، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پڑ گیا ہے، اس کا شریر دیکھو کیسا وائٹ وائٹ ہو گیا ہے، لوگ یہ بولیں گے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے، نئی کھال چڑھا دیں گے، نئی توچا چڑھا دیں گے، تاکہ بار بار ان کی چمڑی جلے اور بار بار جلنے کی تکلیف محسوس ہو۔ اللہ، جہنم کی آگ ہوگی میرے ساتھ۔ اچھا جہنمیوں کو بھوک بھی لگے گی، وہ کھائیں گے کیا؟ فرمایا انہا شجرۃ الزقوم، وہ زقوم کا درخت کھائیں گے، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور یہ زقوم نام کا جو پھل ہوگا یہ دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح۔ شیطان کو دیکھا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ بولو بھائی، شیطان کو دیکھا نہیں ہے مگر امیجینیشن کیا ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا۔ ہمارا تصور کیا کہتا ہے، ہمارا وچار کیا کہتا ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا زقوم کا درخت شیطان کے سر کی طرح ہوگا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، دنیا کا ہر پھل مٹی میں نکلتا ہے لیکن جہنم یہ اکلوتا پھل ہوگا جو آگ میں سے نکلے گا، جو جہنم کی آگ میں پلے گا، بڑھے گا۔ یہ زقوم کا درخت دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، یہ ہوگا تو جہنم کی جڑ میں نکلے گا، جہنم کے اندر سے نکلے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنمی اسی زقوم کا درخت کھائیں گے، اسی کڑوے کسیلے درخت کو، اس کے پھل کو کھائیں گے،
जो पेट में जाकर के मरोड़ देगा उनके पेट को। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, और फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी इनको पिलाया जाएगा। आज जुमा का दिन था, शायद आपने जुमा की नमाज जब इमाम साहब के साथ पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह गाशिया की तिलावत अगर की होगी तो ये आयत भी आपने सुनी होगी, लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, जहन्नमियों को कोई खाना नहीं मिलेगा सिवाय कांटेदार झाड़ियों के, सिवाय जरी के, सिवाय कांटेदार झाड़ियों के। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, उस कांटेदार झाड़ी को खा कर ना बदन में कोई ताकत आएगी ना भूख मिटेगी, ये उनका खाना होगा। अल्लाह, कांटेदार झाड़ी और पीपर मवाद। फरमाया वयुस्का मिम्मा इन सदीद, जहन्नमियों को पीपर मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रउहु, जैसे छोटे बच्चों को जब दवा पिलाते हैं तो ढक्कन में नहीं पिलाते, जो बेबी होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसको डॉक्टर जब भी दवा देता है तो ड्रॉप में देता है। जहन्नमी भूख के मारे बेहाल हो जाएंगे, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रउहु, और वो ड्रॉप ड्रॉप पिएंगे, वो बूंद बूंद पिएंगे। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु, लेकिन वो इतना बदबूदार होगा, इतना कड़वा होगा कि वो घूट घूट करके, कतरा कतरा करके, ड्रॉप ड्रॉप करके भी पिएंगे, फिर भी उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्li मकान, और जहन्नमी मौत की दुआ करेंगे, मौत की तमन्ना करेंगे, मौत चारों तरफ से उनके पास आएगी। वमा हुआ बेमय्यित, लेकिन जहन्नमी मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। जिंदगी मौत से भयानक होगी, मौत चारों तरफ से आएगी मगर जहन्नमी मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी उसको। जब जहन्नमी बहुत परेशान हो जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, वनादौ या मालिकुल यक़्ज़ि अलैना रब्बुका, कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अल्लाह से कह दो कि अब हमारा काम तमाम कर दे, हम बहुत तकलीफ सह रहे हैं जहन्नम में, हम बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ में है। अल्लाह से कह दो हमारा काम तमाम कर दे। क़ाला इन्नकुम माकिसून, तो जहन्नम का दारोगा कहेगा नहीं नहीं, यू विल नेवर डाई, तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहन्नम में मौत नहीं होगी, जहन्नम में मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें यही रहना है, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। जाड़े का मौसम है, मैं आपके घर पे आया, मेहमान बन के आया, आपने कहा शेख साहब ये कंबल ले लीजिए, ये रजाई ले लीजिए। मैं तकरीर करने आया, शाल ओढ़ के आया। जहन्नम के अंदर जब गर्मी लगेगी, आग लगेगी, तो क्या वहां पर भी कोई चादर वादर मिलेगी, कोई बिछौना मिलेगा, कोई बिस्तर मिलेगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद, जहन्नमियों को आग का बिस्तर मिलेगा, वो आग पर सोएंगे, आग पर लेटेंगे। वमिन फौकिहिम गवाश, और आग ही को ओढ़ेंगे, आग पर लेटेंगे और आग को ओढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया में कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। जाड़े का मौसम आया, हमने वूलन कपड़ा पहन लिया, गर्मी का मौसम आया, कॉटन पहन लिया, बारिश का मौसम आया, हमने रेनकोट पहन लिया। हमारी औरतें जो साड़ी पहनती, बनारस की साड़ी पहनती हैं, कपड़े की बड़ी क्वालिटी। मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, कपड़े की क्वालिटी थोड़ा बहुत समझता हूं, जानता हूं, कपड़े में बड़ी क्वालिटी आती है। उसी बनारस में 500 रुपए की साड़ी भी मिल जाएगी आपको। और बॉलीवुड की किसी हीरोइन की शादी हुई थी तो उसका जो लहंगा था वो 70 लाख का लहंगा भी गया था, बनारस से गया था, उसमें सोने की जरी से काम हुआ था। कपड़े की क्वालिटी होती है साहब। जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा? रेशम पहनेंगे क्या? सिल्क पहनेंगे क्या? पहनेंगे वो?
فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کو آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا، ان کو آگ کا کپڑا کاٹ کے پہنایا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور جب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ان کے پیٹ کی اتڑیوں کو وہ کھولتا ہوا پانی گلا دے گا، ان کی چمڑیوں کو جلا دے گا، ان کے پیٹ کی اتڑیوں کو جلا دے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو پیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ جہنم ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا تو سب کو یاد ہے نا؟ اے پروردگار، دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ بار بار تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو جہنم سے اس کو بچا لے۔ پناہ مانگا کرو میرے پیارے ساتھیو جہنم کی آگ سے۔ قرآن کہتا ہے بدھیمان لوگ کون ہیں، وائز لوگ کون ہیں، چتر لوگ کون ہیں، جینیس لوگ کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے اندر اور رات اور دن کے اندر عقل مندوں کے لیے، جینیس لوگوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ بدھیمان کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ اتنی بڑی دنیا تو نے بیکار نہیں بنایا، اے اللہ اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی توحید کے لیے بنایا۔ اے اللہ ہم کو بھی توحید پر چلنے والا بنا دے، اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں بدھیمان لوگ، آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے میرے ساتھی۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے اسپیشل بندے کون ہیں؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے اسپیشل بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور اللہ کے اسپیشل بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، جہنم کا عذاب تو انسان سے چپک جانے والا ہے۔
یہ ہے جہنم۔ اب آئیے ہم ذرا قرآن اور حدیث کھولتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کون سے پاپ ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے غلط کام ہیں جو جہنم کی آگ میں لے کے جانے والے ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو شرک کی حالت میں مر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کیا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرنا؟ اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دینا۔ غریب نواز اللہ ہے، کسی اور کو غریب نواز بنا دینا۔ مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا اللہ ہے، حضرت علی کو مشکل کشا کہنا۔ سب کی مدد کرنے والا غوث اعظم اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا۔ سب کو اولاد دینے والا اللہ ہے، کسی بابا کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ اولاد دیتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی لال کالے پیلے دھاگے پر عقیدہ رکھنا کہ یہ دھاگا پہنیں گے تو مصیبت نہیں لگے گی، نظر نہیں لگے گی، بیماری نہیں آئے گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ بکرا لاتے ہو، مرغا لاتے ہو، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو، اگر اسی بکرے کو جیسے تم اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہو سیم طریقہ اپناؤ، لیکن اللہ کے بجائے کسی پیر صاحب کے نام سے، کسی رسول کے نام سے، کسی نبی کے نام سے ذبح کر دو تو وہ بکرا حرام ہو جائے گا اور آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ مرغا لائے اور مرغا کسی بابا کے نام پہ آپ نے کاٹ دیا تو وہ مرغا اگرچہ آپ نے صحیح طریقے سے کاٹا ہے مگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لے لیا تو مرغا حرام ہو گیا اور آپ نے غیر اللہ کا نام لے کر کے شرک کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام کی قسم ہم کھاتے ہیں، کسی غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ بیوی شوہر بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے کوئی بات کہ شوہر کو یقین نہیں آیا، شوہر نے کہا چلو کھاؤ بچے کی قسم، بیوی نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ او اپنی ماں کی قسم کھانے والوں، باپ کی قسم کھانے والوں، بیوی کی قسم کھانے والوں، محبوبہ کی قسم کھانے والوں، غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں تو قرآن بھی تو غیر اللہ ہے؟ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ہاں جب ہم قرآن بولتے ہیں تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے اندر لکھی ہوئی بات۔ جو ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ کاغذ، وہ دفتی، وہ کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو میٹر ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کی جب قسم کھائیں گے تو زبان سے قرآن کی قسم کھائیں گے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اچھا، کھانے کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہے کسی کو جواب معلوم ہے؟ آپ نے بول بین کہ نہ بول بین؟ کعبہ کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ آپ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ رب کعبہ کی قسم کھائیں گے، کعبہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، کسی نبی کے نام کی، کسی رسول کے نام کی، کسی پیر کے نام کی، کسی بابا کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے۔
اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے جس کی قسم کھا لے، اللہ کو پورا اختیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں والعصر زمانے کی قسم کھائی، والفجر فجر کی قسم کھائی، والسماء آسمان کی قسم کھائی، والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی بھی قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو پرمیشن نہیں ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے۔ شرک سے بچو میرے پیارے ساتھی، اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ۔ سب سے بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو بنا دو، جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بنانے والا اللہ ہے، اور تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی ثم ایّن، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ مولوی صاحب، عورت کے پیٹ میں گربھ ہے، ایبارشن کروایا جا رہا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر عورت کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کو قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے۔ ہاں کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ عورت کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ڈیلیوری ہوگی تو عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، بچے کا پیدا ہونا عورت کے لیے بہت رسکی ہے، اس صورت میں، اس کنڈیشن میں پھر شریعت کا وہ قانون یہاں پہ لاگو ہوگا کہ جب دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور دونوں میں خطرہ ہے، تو جس میں کم خطرہ ہے، جس میں چھوٹا نقصان ہے، وہ کام کر لیا جائے گا۔ جب ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو تو ماں کے جیون کو بچا لیا جائے گا، ورنہ عام کنڈیشن میں ماں کے پیٹ میں اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ فیملی پلاننگ کے نام پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے حمل ٹھہرنے کے بعد پیٹ میں بچے کو مار دیں۔ اگر پریگننسی ٹھہر چکی ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، تو پھر اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ کیا مطلب؟ پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے، اللہ کے نبی نے پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ پڑوسی کا بہت حق ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ جس طریقے سے اپنی عزت و آبرو کی رکھا ہم کرتے ہیں، پڑوسی کی بھی عزت و آبرو کی رکھا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ دوہرا گناہ ہے۔ ہم نے زنا، جس نے بھی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، اس نے زنا کا بھی پاپ کیا، اور اس نے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کیا، پڑوسی کے بھروسے کا خون کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ تیسرا بڑا پاپ ہے۔ تو سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور ایمان والوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی ماں کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، آپ کے باپ کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، آپ کے بیٹے کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، جو شرک کی حالت میں مر گیا ہے، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ سے اس کے لیے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر آئے،
صحابہ بھی ساتھ میں تھے. وہ ماں جس ماں کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، پیدا ہوئے تو باپ نہیں اور 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی. میرے نبی اناتھ ہی نہیں، میرے نبی یتیم ہی نہیں، در یتیم تھے. میرے نبی سے بڑا یتیم کون ہوگا؟ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے. برسوں کے بعد ماں کی یاد آئی، صحابہ کو لے کر کے ماں کی قبر پر پہنچے، ماں کی ممتا کو یاد کیا، اپنا بچپن کا دور یاد کیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے. آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی. اے میرے صحابہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی. تو تم بھی اپنی ماں کی قبر پہ یا قبرستان پہ جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. تو مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا مشرک تھا، کافر تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا، اور نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر پائے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مشرک تھا، وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے. بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. میرے نبی کے چچا ابو طالب وہ بھی شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے میرے چچا ایمان لے آئے، مگر ابو طالب ایمان نہیں لائے. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی سے یا ولی سے یا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، انہیں بتاؤ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے توحید سکھاؤ. میرے ساتھ سیمانچل کے آج بہت سارے لڑکے جے پور میں، بنگلور میں، ممبئی میں، گجرات میں کام کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، ان کو دوسرا ماحول ملتا ہے، سوسائٹی ملتی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنا دو، وہ جے پور جائیں، وہ بنگلور جائیں، وہ ممبئی جائیں، وہ گجرات جائیں، وہ سعودی جائیں، وہ دبئی جائیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں، اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنی توحید پر قائم رہے. اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ. اے عبداللہ بن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بچے، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اور اے میرے بچے یاد رکھ، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اے بچے تقدیر کا قلم سوکھ چکا ہے، تقدیر کا قلم اٹھایا جا چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں ہوگی. جو تیری تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ تجھ کو ملنے والا نہیں ہے. 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب تو دھیرے دھیرے مدرسے بھی بڑی تیزی سے مدرسے بند ہو رہے ہیں.
ہمیں غیروں سے کیا شکایت ہے؟ ہم تو خود اپنے مدرسوں کو آج بند کرنے کی کگار پہ چل رہے ہیں. کتنے مدرسے ہیں وہاں کا ٹیچر بیچارہ جب رمضان میں چندہ کرتا ہے تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. وہ چندہ نہ کرے تو بیچارے کی سیلری ہی نہیں ملے گی. بنگال میں ہمارے ایک دوست ہیں, ہر سال بنگلور سائیڈ میں ساؤتھ انڈیا میں چندہ کرنے جاتے ہیں, دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کئی گھنٹے. رمضان میں جب مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کہتے ہیں مولانا بڑی مجبوری کا کام ہے, بڑی باتیں سننا پڑتا ہے, بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے, مگر کیا کریں, مجبوری ہماری, ہم چندہ نہ کریں ہماری تنخواہ بھی نہیں ملے گی. یہ قوم اس حد تک گر چکی ہے. اپنے عالموں کو آپ نے, اپنے قرآن پڑھانے والے علماء کو اور ٹیچروں کو آپ نے اتنا ذلیل کر دیا, ان کو لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا آپ نے. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ آٹو لے کر کے اور ٹوٹو لے کر کے وہ چندہ کر رہے ہیں, اور تب جا کر کے ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اناج کا اور ان کے دھان کا اور ان کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. ہمیں حکومتوں سے کیا رونا, ہمیں غیروں سے کیا رونا, ان مدرسوں کو بند کرنے کے ذمہ دار تو ہم خود ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے ساتھی یاد رکھو, یہ مدرسے جب تک چل رہے ہیں توحید کی آواز بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ مدرسے جب تک باقی ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. اور جس دن یہ مدرسے بھی بند ہو گئے, آپ کا بچہ انگریزی تو بہت اچھی بولے گا, گھر میں آئے گا گڈ مارننگ مما, گڈ ایوننگ پاپا, گڈ آفٹرنون ڈیڈی, یہ سب بولے گا, مگر آپ کا بچہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا, رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا, ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا. تو سب سے بڑا جو گناہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے وہ شرک ہے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. اچھا, کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب بہت سارے ہندو بھائی, ہمارے غیر مسلم بھائی, کافر کا مطلب گالی سمجھتے کہ گالی دے رہے ہیں ہم کو. ارے نہیں بھائی, کوئی گالی نہیں ہے. یہ کافر کا مطلب ڈس بلیور, نہ ماننے والا. مومن کا مطلب ماننے والا, مومن کا اپوزٹ کافر. مومن مطلب بلیور اور کافر مطلب ڈس بلیور. مومن مطلب ماننے والا, وشواس رکھنے والا, آستھا رکھنے والا, اور کافر کا مطلب نہ آستھا رکھنے والا, آستھا نہ رکھنے والا, نہ ماننے والا. یہ کوئی گالی نہیں ہے. لیکن ہاں, اگر کوئی کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا ہے, قیامت کو نہیں مانتا ہے, اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا, اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو جیسے شرک بہت بڑا پاپ ہے, ویسے کفر بھی بہت بڑا پاپ ہے. اسی لیے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیت دیکھیے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. اللہ پر بھی ایمان لائے, فرشتوں پر بھی ایمان لائے, رسولوں پر بھی ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے, کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا, کسی کو مان کر کسی کا انکار نہیں کیا. ہم سارے نبیوں کو ماننے والے, سارے رسولوں کو ماننے والے لوگ ہیں. اگر آپ کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے تو آپ مومن نہیں رہ جائیں گے. ہم سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کا مذاق اڑانا, رسول کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی آپ فرما دیجئے, کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم کوئی بہانہ نہ بناؤ. جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا, جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا, جب تم نے قیامت کا مذاق اڑایا, تو تم کافر ہو گئے, تم ایمان سے نکل گئے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مذاق اڑانا یہ بھی بہت ڈینجرس اور خطرناک چیز. اگر آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, آج کل جنت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. دین کا مذاق اڑانا بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت بھاری پڑ سکتا ہے, اور اگر آپ نے دین کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے. اور آگے بڑھیے. سود کھانا, سود کھانا بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات میں برکت دیتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, دان پن کرتے ہیں, تو آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے. اور جب آپ بیاج کا پیسہ, انٹرسٹ کا پیسہ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی برکت کو مٹا دیتے ہیں, مال کی برکت کو مٹا دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو چکر وردھی بیاج نہ کھایا کرو, کمپاؤنڈ بیاج نہ کھایا کرو. بیاج پر بیاج جو چڑھتا رہتا ہے جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ بولتے ہیں, چکر وردھی بیاج بولتے ہیں, وہ بیاج عرب میں بہت چلتا تھا. اللہ نے اس سے بھی منع کیا اور عام بیاج سے بھی منع کیا. ہر طریقے کا بیاج کا. مولوی صاحب فائننس پر موبائل لینا کیسا ہے, فائننس پر کار لینا کیسا ہے, کان کھول کے سن لیجئے, جائز نہیں ہے. مولوی صاحب ہم تو بالکل سمے سے ای ایم آئی بھر دیں گے, ایک دن بھی لیٹ نہیں کریں گے. آپ لیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی نہ کسی مہینے ای ایم آئی لیٹ ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ بیاج کا پیسہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اور جب آپ موبائل فائننس پر لیتے ہیں تو آپ بینک کے تھرو لیتے ہیں, بجاج فائننس کے تھرو لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لیتے ہیں, وہ بھی بینک کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور آپ بینک کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ موبائل 12,000 کا ہے, میں اس کو 13,000 میں لے رہا ہوں, ہر مہینے اتنی ای ایم آئی دوں گا. اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں ای ایم آئی جمع نہیں کر پایا تو ڈیلی کا 500 روپیہ پینالٹی لگے گی. یہ جو ڈیلی 500 روپے جو پینالٹی لگ رہی ہے یہی بیاج ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسا کوئی سودا کرنا, ایسا کوئی ٹرانزیکشن کرنا جس میں سود اور بیاج شامل ہو وہ حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی, سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور آپ نے فرمایا وہم سوا, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا سب برابر ہیں. لہذا سود کی ہر شکل حرام ہے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے. جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ زنا کرنا, شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بہت برا کام ہے, بہت گندا راستہ ہے, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. او انسٹاگرام کی ریل پر ننگی ویڈیوز دیکھنے والوں, او فیس بک کے اوپر بیہودہ ویڈیوز دیکھنے والوں, او دن رات ادھورے کپڑے پہن کر کے ننگی عورتوں کے مجرے دیکھنے والوں, تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو. والأذنان زناہما الاستماع, اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے. واللسان زناہ الکلام, اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے. والید زناہ البطش, اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. والرجل زناہ الخطا, اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. والقلب یہوی ویتمنا, اور انسان کے دل میں غلط اچھائیں پیدا ہوتی ہیں. والفرج یصدق ذالک او یکذبہ, اور پھر انسان کی شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ دل کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا انکار کرتی ہے, یا تو انسان غلط کام کر دیتا ہے یا بچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا, جو کانوں کی حفاظت نہیں کرے گا, جو زبان کی حفاظت نہیں کرے گا, جو ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں کرے گا,
وہ زنا سے اس کا بچنا بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھی. زنا حرام ہے، جہنم میں لے کے جانے والا ہے. اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں بہت سارے عذاب کا منظر دکھایا گیا. آپ نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے. آپ کو خواب میں ریئل دکھایا جاتا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس تندور میں کچھ مرد و عورت ننگے لٹکے ہوئے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ کا شعلہ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بلبلانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں. آپ نے پوچھا من ہاؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد و عورت ہے، یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں جن کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ کا شعلہ ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ آگ کا عذاب یا تو قبر میں دیا جا رہا ہے یا جہنم میں دیا جائے گا، جو اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے جائیں گے، شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو. اور اسی لیے زنا سے روکنے کے لیے اسلام نے مرد کو حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مردو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور عورت کو حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی خوبصورتی کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. یہاں تک کہ مسجد میں بھی جائے تو خوشبو لگا کر کے نہ جائے. اگر خوشبو لگا کر کے کوئی عورت جاتی ہے، نبی نے فرمایا وہ بدچلن عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، جیجا کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے سالی کو منع کیا ہے، دیور اور جیٹ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بھابھی کو منع کیا ہے، خالہ ماموں اور تایا کے چچا کے لڑکوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے جوان لڑکی کو منع کیا ہے. یہ تمام تعلیمات اور شکشائیں اسلام نے اسی زنا سے روکنے کے لیے دی ہے. اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل، یتیم کا مال کھانا. جو بچہ اناتھ ہو جائے، جو بچہ یتیم ہو جائے، جس بچے کا باپ مر جائے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا. ہو سکے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، ہو سکے تو یتیم کو پال لینا، ہو سکے تو یتیم کا سہارا بن جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے بالکل قریب ہیں، میں اور یتیم سے پالنے والا جنت میں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے. تو یتیم کا حق کبھی مت مارنا، یتیم کا حق مارنے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے. احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد کبھی احسان نہ جتانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت المنان والعاق ومدمن الخمر. 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اور شراب کی جس کو لت لگ گئی ہو، شراب کی کا جو عادی ہو، جو پابندی سے شراب پیتا ہو. کبھی اس نے جہالت میں آ کر کے کبھی نشہ کر لیا، سچی توبہ کر لی، اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو شراب کا عادی ہے، ابھی میں
دوپہر میں نیپال میں تھا، جب نیپال سے انڈیا ہم لوگ آنے لگے تو بارڈر پر دیکھا کہ باقاعدہ مشین کے ذریعے وہ منہ چیک کر رہا ہے کہ اس میں پھونک ماریے، پھونک مار کے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ شراب انسان پی کے آیا ہے کہ نہیں پی کے آیا ہے۔ تو ابھی نیپال سے بھی جو لوگ بہار میں آ رہے ہیں، انڈیا میں آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ شراب تو نہیں پیے ہیں۔ یہ شراب بندی جو بہار میں لاگو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ رک گئے بہار میں، اور بہت ساری گھٹنائیں رک گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب کا جو نشہ ہوتا ہے یہ بھی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے شراب اور جوا کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے۔ آج کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ آج اسی جوئے کے چکر میں آپ کے کتنے نوجوان تباہ ہو گئے، اپنی ماں کے زیوروں کو بیچ دیا، اپنے باپ کا مکان تک گروی رکھ دیا۔ آج یہ جوا، آن لائن جوا، سٹے بازی کا جوا، ڈریم 11 کا جوا، کرپٹو کرنسی کا جوا، یہ جوا کی جتنی شکلیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تم کو لڑا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے، تم کو نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے میرے بندو تم شراب اور جوا کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ تو شراب بھی بہت گندی چیز ہے اور جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور آگے بڑھیے، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں گیا، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، مررت بقوم لهم اسفار من نحاس، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے لوہے کے، تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ یخمشون بہ وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو کھروچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ بتایا گیا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، اے اللہ کے نبی یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، زبان کی حفاظت کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا۔ یہ غیبت اور چغلی بھی آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ ابن جبل، کیا میں تجھ کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے معاذ، زبان پر قابو پا لینا، زبان پر کنٹرول کر لینا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ ابن جبل، لوگ اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو زبان بھی جہنم میں لے کے جا سکتی ہے میرے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، حرام کمائی، جوئے کی کمائی، سود کی کمائی، بھائی کی جائیداد ہڑپ لی، بہن کا حصہ ہڑپ لیا، حرام کمائی آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من سحت، جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کی کمائی جائے گی، فالنار اولا بہ، وہ شریر جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حرام کی کمائی اگر گھر میں آئے گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے،
بال بھی اس کے میلے کچیلے، کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب کہہ کے دعا کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تو کمائی کو حلال کر لو میرے پیارے ساتھیوں، اور حرام کمائی کو اپنے گھر میں آنے مت دو۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے دیوس ہو جانا۔ جس گھر کا بھائی بے غیرت ہو جائے، جس گھر کا باپ بے غیرت ہو جائے، جس گھر کا شوہر بے غیرت ہو جائے، بیوی بے پردہ گھومے، بہن بے پردہ گھومے، بیٹی بے پردہ گھومے، باپ کو کوئی فرق نہ پڑے، شوہر کو کوئی فرق نہ پڑے، بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے، تو کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین ایسے بد نصیب ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر ایک، آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر دو، المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، وہ بے غیرت آدمی بھی جہنم کی آگ میں جائے گا میرے ساتھ۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جلسے میں آپ آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر جگہ جلسے میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں بار بار سیمانچل میں یہ بھی بولتا ہوں، مسجدوں میں بھی عورتوں کا انتظام کیجئے، جمعہ میں بھی عورتوں کا انتظام کیجئے۔ دین سیکھنے کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی کرنا ہے، لیکن اے میری پیاری ماں و بہنوں، جب آپ جلسے میں آئیں، مسجد میں آئیں، جمعہ میں آئیں، تو ایک بات یاد رکھیے، آپ پردے میں آئیں، آپ ایسا کوئی کپڑا پہن کر کے نہ آئیں جس کپڑے سے آپ کا شریر نظر آ رہا ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ساڑی پہنی جس سے آپ کا پیٹ یا پیٹھ نظر آ رہی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ میں پورے طور پہ ساڑی کو حرام نہیں بول رہا ہوں، لیکن اگر ساڑی ایسی ہے، اس کا بلاؤز ایسا ہے کہ عورت کا آدھا پیٹ نظر آ رہا، آدھی پیٹھ نظر آ رہی، تو پھر وہ ساڑی بھی حرام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو جہنم میں جائیں گی، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، کپڑا پہننے والی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا بھی ہے اور ننگی بھی ہے۔ شاید جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی تھی، صحابہ کو اتنی سمجھ میں نہیں آئی جتنی آج ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج عورت کے شریر پہ کپڑا ہے، اور کپڑا ہونے کے باوجود عورت کا شریر نظر آ رہا ہے۔ کپڑا اتنا پاردرشی، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنا دبلا، اتنا اس کے بدن کی جو بناوٹ اس کو دکھا رہا ہے، اتنا ٹائٹ ہے کہ کپڑا پہن کر کے بھی عورت ننگی ہے۔ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مُمِیلاتٌ مائلاتٌ، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیئر سٹائل ہوگا۔ یہ جو عورتیں بال میں جھوڑا باندھتی ہیں، تو کچھ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ ایسا بال کا جوڑا بنانا جو اونٹ کے کوہان کی طرح بالکل اٹھا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ ایک پہچان تو بتائی اللہ کے نبی نے کہ جہنم میں جانے والی عورتوں کے اندر یہ پہچان ہوگی، لیکن اس طریقے کا بال اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے یا اس کو دوپٹے سے کور کر کے رکھتی ہے، تو جوڑا بنانا یا اس طریقے کا ہیئر سٹائل وہ حرام نہیں ہے۔ بہرحال جو کوہان کی طرح اٹھا ہوتا ہے، اس طریقے کا جوڑا اور جوڑا جو ہے عورتوں کو بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل میں میک اپ میں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل، تو ماشاء اللہ جب سے کورونا کا دور آیا ہے
پہلے تو بہت ساری عورتیں جو نقاب میں چلتی تھی، اب نقاب کے بجائے خالی ماسک سے کام چل رہا ہے، اور ماسک بھی ماشاءاللہ اب ساڑی اور لہنگے سے میچ کر کے چل رہا ہے۔ دلہن کا جس کلر کا لہنگا ہے اسی کلر کا جو ہے اس کا ماسک بھی ہے۔ اور اب تو نقاب بھی ماشاءاللہ، نقاب کے اوپر لائٹ بھی لگی ہے، چمک رہی ہے، اور کسی نقاب کے اوپر شہزادی لکھا ہے، کسی پر کلمہ طیبہ لکھا ہے۔ اب یہی بچا ہے کہ صاحب کلمہ لکھنا ہے تو نقاب پہ لکھ دو، شہزادی لکھنا ہے، ارے ہوں گی بھائی آپ اپنے باپ کی شہزادی، اس کو نقاب پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقاب کا مقصد پردہ کرنا ہے، اس کا مقصد مت ختم ہونے دو میری پیاری بہنوں۔ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، کہا کہ ایسی عورتیں جو مائل کریں گی، آکرشت کریں گی دوسرے مردوں کو، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جہنم کی آگ سے اگر آپ کو بچنا ہے تو یہ بے حیائی اور بے پردگی آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل جس کو آج ہم لوگوں نے عادت بنا لیا، نماز کا چھوڑ دینا، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینا۔ اسلام میں نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں، نہ اپنے گھر کی عورتوں کو نمازی بناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، رات رات پر جلسے ہمارے یہاں چل رہے ہیں، سیمانچل میں 2-2 بجے رات تک پروگرام چل رہے ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کاروبار، آپ کی نوکری، آپ کا بزنس نماز سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بزنس سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو کہ نماز سے بڑھ کے تو میرے لیے نہیں ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں کہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار اور ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے ایک آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہوگی میرے ساتھیوں، اور وہ کیا ہوگی؟ جب بوڑھے لوگوں کو جوان بننے کا شوق چلے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ قوم یخزبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، داڑھی کا بال کالا کریں گے، سر کا بال کالا کریں گے، کحواصل الحمام، کبوتر کے پیٹ کی طرح، کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر جو ہوتا ہے کچھ وائٹ کچھ سفید، اب بیچارہ یہ سر کا بال کالا کر لیا، داڑھی کا بال کالا کر لیا، اور ہاتھوں پہ جو رواں ہے وہ رواں سفید سفید نظر آ رہا ہے، رواں بتا رہا ہے کہ حضرت کی عمر 70 سال کی ہو گئی اور داڑھی انہوں نے 40 سال والی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ بھی آج کل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو کچھ میں دیکھتا ہوں سیمانچل میں مقرر حضرات بھی آتے ہیں تو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 70 سال کے، کالی کالی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے ان کی عمر 40 سال ہے، مگر پتہ لگتا ہے کہ آم پک چکا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو کالے خضاب لگائے جا رہے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں آپ، یا مہندی کا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ کالا خضاب لگانے والے
یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. جب جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب کہ جہنم میں لے کے جانے والا یہ عمل ہے. مگر ہاں ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی کم عمر کا نوجوان ہے، مان لیجئے 20 سال کا ہے، اور آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے 20 سال کی عمر میں بھی کچھ لڑکوں کو کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو اگر عمر کے پہلے بال اگر سفید ہو رہا ہے تو اس موقع پر اگر وہ کالا خضاب لگاتا ہے تو جائز ہے. اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہاں دشمن کے دل پر اپنا رعب جمانے کے لیے مجاہد کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے. باقی نارمل لائف میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو عمر دراز ہو چکا ہے کہ وہ کالا خضاب لگائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والے یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس امید میں نے بیان کیے ہیں کہ ان اعمال سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے کے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں پروردگار ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. مالک تو ہمارا ہے، خالق تو ہمارا ہے، بندوں کو تیرے یا رب تیرا ہی سہارا ہے. مالک تو ہمارا ہے، خالق تو ہمارا ہے، بندوں کو تیرے یا رب تیرا ہی سہارا ہے. کشتی بھی ہے طوفان میں، رہبر بھی نہیں کوئی، منزل سے ہے نا واقف نہ کوئی کنارہ ہے. ہر سمت اندھیرا ہے، جائیں تو کدھر جائیں، ٹھوکر جو لگی ہم کو. کیا بدتمیزی کر رہے ہو اس بچے کو یہاں سے بھگائیے. کیا بدتمیزی کر رہے ہو جی تم یہاں بیٹھ کے؟ یہاں پہلی لائن میں بیٹھ کے کیوں بکواس کرو؟ پیچھے جاؤ. چلو ہر سمت اندھیرا ہے، جائیں تو کدھر جائیں، ٹھوکر جو لگی ہم کو بس تجھ کو پکارا ہے. یہ شمس و قمر یا رب جھکتے ہیں تیرے آگے، قدرت سے تیری روشن ہر ایک ستارہ ہے. کلیوں کو بھی رعنائی تو نے ہی نوازی ہے، گلشن کا حسین منظر تو نے ہی نکھارا ہے. مردہ تھی زمیں ساری تو نے ہی جلائی ہے، تو ہی نے تو برسائی یہ امرت کی دھارا ہے. آسی ہے تیرے یا رب تو نے جو نہیں بخشا، دنیا میں بھی ذلت ہے، عقبیٰ میں خسارہ ہے. تیرے ہی لیے جینا، تیرے ہی لیے مرنا، تو مجھ سے جو راضی ہو ہر زخم گوارا ہے. رحمت جو تیری روٹھی جائے گا کدھر زاہد، رحمت جو تیری روٹھی جائے گا کدھر زاہد. رحمت کے ہی سائے میں
اپنا تو گزارا ہے، مالک تو ہمارا ہے، خالق تو ہمارا ہے، بندوں کو تیرے یا رب تیرا ہی سہارا ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ اجلاس عام جس کی تاریخ کافی پہلے سے متعین تھی، اور آج میں اپنے معمول کے خلاف عام طور سے سیمانچل میں بالکل ٹائم سے پہنچتا ہوں۔ میں پہلے ہی آپ کے گاؤں میں آ گیا، اور جلسہ کمیٹی نے جب اصرار کیا کہ شیخ آپ چل کر کے اسٹیج پر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ آئے ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب میں اسٹیج پر بھی آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا نمبر 11 بجے کے آس پاس آ جائے گا، جلسہ بہت لمبا نہیں چلانا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 12 کراس ہو چکے ہیں، 12:15 بج رہے ہیں، اور موسم بھی سردی والا ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، اور بڑی دیر سے آپ حضرات بنگلہ زبان کی تقریریں بھی سن رہے تھے، اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے، آپ تعاون بھی اور اپنا چندہ، یا جسے آپ لوگ اپنی زبان میں دان کہتے ہیں، صدقہ اور خیرات کہتے ہیں، وہ بھی آپ اللہ کے فضل و کرم سے دے رہے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کے اس اجلاس عام میں جن بھائیوں نے آگے بڑھ کر کے اپنا تعاون پیش کیا ہے، جن ماؤں بہنوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے یہاں پہ دان دیا ہے، اللہ سب کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ہماری تخلیق کا، ہمارے کریشن کا ایک مقصد ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، بدھی ہے۔ ایک انسان بھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ سردی کا موسم ہے، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات اپنا اپنا بستر چھوڑ کر کے اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جلسہ کمیٹی کے لوگ اسٹیج پر بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک ادیشیہ ہے۔ ہم بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک بندہ ہے، اگر انسان بیکار اور بے مقصد کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ کائنات بے مقصد بن گئی ہے؟ یہ یونیورس، یہ دنیا، یہ برہمانڈ، یہ وشو اللہ تعالیٰ نے بیکار بنایا ہے، یہ پاسیبل نہیں ہے، یہ سمبھو نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے۔